بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، بات کریں گے آج پنجاب کے بجٹ کے بعد اگر سرکاری ملازمین ابھی بھی سراپا احتجاج ہیں، اور وہ کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ چونکہ وفاق کا بجٹ بھی آ چکا ہے اور پنجاب کا بجٹ بھی آ چکا ہے، فرق کیا ہے؟ اور اب سرکاری ملازمین کیوں سراپا احتجاج ہیں، ان کے کیا مطالبات کیا ہیں؟ کیا پنجاب اور وفاق کی اگر بات کریں تو بجٹ میں جو ریلیف دیا گیا اس میں کوئی فرق ہے؟ پنجاب کے ملازمین کو کتنا ریلیف دیا گیا، کون کون سا ریلیف نہیں دیا گیا، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں افتخار رسول صاحب، صدر ایپکا لاہور کے، میرے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں افتخار رسول صاحب، اور کاشف شہزاد چودھری صاحب، سپاہی صدر پیکٹ پنجاب، میرے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کاشف شہزاد صاحب، اور پروفیسر فائزہ رانا، صدر پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں میڈم کو پروگرام میں۔ سب سے پہلے جو بات کر لیتے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر کاشف شہزاد چودھری صاحب سے۔ کاشف صاحب بتائیں کہ اب کیا ہے، پنجاب کا بجٹ بھی آ چکا ہے، وفاق کا، کوئی فرق ہے کہ آپ سراپا احتجاج ہیں؟ میاں صاحب، فرق وہی ہے جو ہمیشہ سے ایک عام ملازمین اور جو پیارے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا بجٹ والے دن بھی اور اس سے پہلے بھی، گیگا کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایگریمنٹ جو کیا اس کے اندر لکھا تھا کہ پنجاب حکومت کو بھی ہم یہی جو مرات ہیں جو فیڈرل کے اندر دی جا رہی ہیں وہی دیں گے۔ کون سی مرات؟ اور مرات میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو پیارے محکمے الگ ہو گئے ہیں جن کی مرات جب دل کرے بڑھ جاتی ہیں، جب عام سرکاری ملازمین کی پیارے محکموں کو بتا دیں، یہ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جب سرکاری ملازم کی بات آتی ہے نا تو سب کو اکٹھا ہی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ اکٹھے نہیں ہیں، یہ جو پیارے ہیں ان کے اندر بیوروکریسی شامل ہے، ان کے اندر سیکریٹریٹ کے ملازمین شامل ہیں، ان کے اندر گورنر ہاؤس کے ملازمین شامل ہیں، ان کے اندر پنجاب اسمبلی کے ملازمین شامل ہیں۔ یہ پیارے ملازمین آپ پیارے نہیں ہیں؟ یہ سارے پیارے ہیں، کیونکہ ان کو اگر کوئی بجٹ اجلاس ہونا ہے، اگر کوئی بجٹ بننا ہے تو جو یہ سارا سال انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کام کرنے کی جو ہے نا وہ خوشی میں کہ سال کے بعد انہوں نے بجٹ بنایا یا کوئی کام کیا اس طرح کا، تو 3-3 4-4 5-5 تنخواہیں بھی انہیں بونس کے طور پر مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں بے شمار الاؤنسز دیے ہوئے ہیں، انہیں ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا ہے، انہیں ہاؤس سیلنگ مل رہی ہے، انہیں جو رہائش کی سہولیات ہے وہ مل رہی ہیں، پنجاب اسمبلی کو انہیں سیکریٹریٹ الاؤنس مل رہا ہے۔ مطلب کسی نہ کسی مد میں تنخواہیں، ہاں جی، کسی نہ کسی مد میں ان کی تنخواہیں سب کی ہم سے ڈبل ہیں عام سرکاری ملازمین۔ اب عام سرکاری ملازمین کے اندر کون آتا ہے؟ اس کے اندر اساتذہ آتے ہیں، اس کے اندر پروفیسرز آتے ہیں، اس کے اندر کلرک آتے ہیں، اس کے اندر لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں۔ یہ عام سرکاری ملازمین ہیں۔ ڈاکٹرز کو بھی اپنا کوئی ہیلتھ کا الاؤنس ملتا ہے اس بیسک کے برابر۔ ہاں جی، تو بیسیکلی جو ہمارا مسئلہ تھا، جو ہماری لڑائی یا کہہ لیں اس کو، یا ہمارا مطالبہ کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے پیارے محکموں کو نوازتے ہیں تو جو عام سرکاری ملازم ہیں اس کی بھی وہی ضروریات ہیں، ان کو تو شاید وہ تنخواہ تو ساری زندگی نکلواتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو یہاں پر واضح کر دیں میرے ناظرین کے لیے کہ عام اور خاص، آپ عام ہیں وہ پیارے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں۔ یہی تو بات آپ کو سمجھائی ہے کہ بنیادی طور پر دنیا کو اگر دیکھیں نا تو وہ اپنے اساتذہ کو خاص سمجھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کو خاص سمجھا جاتا ہے جو حکمرانوں کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو حکمرانوں کے نزدیک محکمے آپ کو میں نے سارے گنوا دیے، ان کو تو پیسے بھی ملتے ہیں، ان کو الاؤنسز بھی ملتے ہیں، ان کو ہم سے تقریباً 3 گنا تنخواہیں ہیں ان کی۔ اب میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ابھی دوسرے صوبوں اور وفاق کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے۔ تو صرف پچھلے 2-3 سالوں سے یہ طے ہوا تھا کہ جو ڈسپیرٹی ہے تنخواہوں کے اندر، یعنی تفریق، کہ جو عام ملازم کی، اگر آپ میرے جو اسکول سائڈ پہ ملازم ہے نا ایک کلاس 4 کا، اس کی آپ تنخواہ دیکھیں کہ وہ ہوگی آپ کو 40,000 ملے گی 10-12-15 سال سروس کے بعد، جبکہ آپ دیوار سانجھی ہے ساتھ سیکریٹریٹ کے ملازم اسی کلاس 4 کے ملازم کی تنخواہ دیکھیں گے تو 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ کاشف شہزاد صاحب 1 لاکھ سے زیادہ کرتے کیا ہیں، کام زیادہ، ساری رات بیٹھتے ہیں، آپ کے پورے پنجاب کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ساری رات کب بیٹھتے ہیں؟ بجٹ کے دنوں میں بیٹھتے ہوں گے، کام انہوں نے بھی وہی کرنے ہیں جو باقی محکمے کر رہے ہیں۔ باقی اب کلرک ہیں تو وہ کیا کلرک کام نہیں کرتے؟ ہر محکمے میں وہی ٹائمنگ ہے، وہی کام ہے، یعنی کام ایک جیسا ہی ہے، کام سب کا ایک جیسا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی انہوں نے بجٹ بنایا تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے، سارا سال انہوں نے بجٹ کا ہی کام کرنا ہے۔ بجٹ بنانا عام کام تو نہیں ہے، تو سارا سال ان کی ڈیوٹی ہے نا، اس کی تنخواہ ملتی ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے، الگ سے کیوں بونس ان کو دیتے ہیں اگر آپ باقی عام ملازمین کو نہیں دے سکتے؟ تو اب اس میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا تھا کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا ہمارا مطالبہ تھا، جو 15% اور 25% ملا عام سرکاری ملازمین کو۔ اب یہ حکمرانوں نے یہ کہا تھا کہ کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم 100% الاؤنس پہ لے جائیں گے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا
کہ وہ تفریق کم کرنے کی بجائے تفریق زیادہ ہو گئی. کیسے؟ زیادہ ایسے ہوگی کہ وفاقی حکومت نے بجٹ کے اندر کہا کہ جو اہل سرکاری ملازمین یعنی عام سرکاری ملازمین ہیں ان کو 30% تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن پنجاب حکومت نے سرے سے ڈسپیرٹی کو نکال دیا. کیوں؟ اس کو ڈالا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تنخواہیں اور پینشن زیادہ دینی پڑتی ہے. اگر تنخواہیں اور پینشن آپ کو زیادہ دینی پڑتی ہے تو آپ کا صوبہ بھی بڑا ہے, آپ کے پاس ریونیو بھی اتنا زیادہ ہے. بات تو وہی ہے نا کہ ریونیو بھی زیادہ نا, اگر دوسروں کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں گے. آپ سندھ کے ساتھ کمپیریزن کر لیں, آپ بلوچستان کے ساتھ کر لیں. آپ کو اس مرتبہ نہیں دیا, اس دفعہ نہیں دیا گیا. اسی کے لیے جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. جی یہ 30% وفاق نے دیا. تو کتنا فرق پڑا ہے؟ 30% کے ساتھ اگر آپ تنخواہ میں ایک اسکیل 1 والے کا میں آپ کو دوبارہ افتخار رسول صاحب, میں بس بات مکمل کر لوں, یہ والی بات مکمل کر لوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو فرق پیدا ہوا, اور اسی طرح پینشن میں وفاق نے 7% کیا اور پنجاب نے 5% کیا. یہ بھی پینشنر کے ساتھ پنجاب کے ساتھ کیا ہر زیادتی کے لیے پنجاب کا ملازم پینشن بھی کم دی ہے, پینشن بھی کم دی ہے پنجاب کے ملازمین کو. تو مقصد سوال یہاں پہ یہ ہے, یا ہم سراپا احتجاج اس لیے ہیں کہ کیا سارا ظلم IMF نے کہا ہوا ہے کہ صرف پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیارے محکموں کے ساتھ کچھ نہ کریں. جی افتخار رسول صاحب, پیارے محکموں کی کہتے ہیں جی وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کریں, ان کو ریلیف ہے. عام ملازمین جو ہے ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے, جو پیاروں کی لسٹ میں نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ سرکاری ملازمین کے آواز میں آواز ملائی ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کیونکہ سرکاری ملازمین نے تو یہ بجٹ ریفیوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کر دیا ہے, وجہ بتا دیں. ایک مثال یہ دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. بجٹ کا وہ مثال ہے کہ ایک بندے سے ایک خون کی بوتل لے کے ایک جوس کا ڈبہ دے دیا جائے کہ آپ سے ہم نے ایک خون کی بوتل لیا اور یہ جوس کا ڈبہ آپ لے لیں. یہ بجٹ نے ہمیں ملا ہے. سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے سرکاری ملازمین سے, سب سے زیادہ. ریکارڈ. حکومت تو کہتی کہ یہ بوجھ ہے, تنخواہیں لیتے ہیں, دیکھیں جی, ہمیں پینشن دینی پڑتی ہے. سب سے زیادہ ٹیکس بھی سرکاری ملازم دے رہے ہیں, اور پینشن وہ ہوتی ہے وہ ہماری اپنے پیسے ڈیڈکشن ہوئی ہوتی ہے. جب ہم پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ سائن کرتی ہے کہ ہم نے یہ آپ کو دیا ہے, اتنے پیسے آپ کے کاٹے جائیں گے جو کہ پینشن کی شکل میں آپ کو ملیں گے. ہمیں ہمارے پیسے ملتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ بوجھ کیسے ہے. وہ بوجھ نظر نہیں آ رہا جو 4 لاکھ سے 12 لاکھ ہو گیا ہے, جو 2 لاکھ سے 8 لاکھ ہو گیا ہے. وہ بوجھ نہیں ہو رہا. کچھ ممبرز ہیں رکین پنجاب اسمبلی جن کا اضافہ کیا ہے. نہیں دیکھیں جی, کچھ نہیں ہے. وہ تمام سینیٹر کا ہے, تمام PS, تمام پارلیمنٹ سیکرٹری, تمام لوگوں کا کر دیا ہے. اور تمام آ کے جو اثر یا غربت نظر آتی ہے وہ سرکاری ملازمین پہ آ کے نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو دیں گے تو بوجھ بنے گا. وہ دیکھیں ایک منسٹر کتنے کاسٹ پڑتا ہے ہمیں. آپ کا بھی دیکھا ہے 20 گاڑیاں ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ کہاں سے آتا ہے ریونیو؟ پیسہ ہمارا اور آپ کا ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یاشی وہ کرتے ہیں. ہمارا سرکاری ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے. اور اچھا, یہ ویسے آپ کا شروع سے یہ مطالبہ ہے لیکن کبھی پورا نہیں ہوا. سر پورا نہیں ہوا کیونکہ اس کا کیسے میکنزم بنایا جائے گا کہ مہنگائی کتنی ہے, اضافہ کتنا کیا جائے؟ سر بڑی سمپل سی بات ہے. جب آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں سروے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی پیٹرول کل بڑھ گیا ہے, تو ہماری تنخواہ تو پورا سال میں وہی چلنی ہے. لیکن اب ملکی حالات بھی دیکھ رہے ہیں نا افتخار رسول صاحب. سر بات یہ ہے ہمارے فائنینشیل حالات کیسے ہیں, کس طرح ہم سروائیو کر رہے ہیں. نوی صاحب بات بڑی سمپل سی ہے کہ اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ملازمین چاہیے اور چلاتے ہیں. ہم تو ایک کلرک سے لے کے فائل اب ڈائریکٹر تک جاتی ہے تو وہ ایک منسٹر صرف ایک سائن کرتا ہے اور کہتا ہے یا اپرووڈ ہے یا ریجیکٹ ہے یا سلیکٹ, جو بھی کرنا کر دیتا ہے. ورکنگ ساری نیچے سے آتی ہے, وہ کمپلیٹ ورکنگ پیپر ہو کے نیچے سے آتے ہیں. اگر وہ کوئی نہیں کرے گا, فائل ورک کوئی نہیں کرے گا, تو یہ کہاں سے چل جائے گا یہ کام ان کا. ٹھیک ہے جی. پروفیسر فائزہ رانا صاحب, یہ بتائیے صاحبہ کہ یہ جو الاؤنس ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اور صرف کیونکہ یہ بیوروکریسی کو نہیں ملنا تھا اور وہ جو پیارے محکمے ان کو نہیں ملنا تھا, اس لیے اب آپ کو اس سے محروم کر دیا گیا پنجاب کے اندر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ. آپ کے ساتھ میں نے کئی پروگرامز کیے ہیں, اور اگر میڈیا جس طرح سے آپ یہ مسائل کو سامنے لے کے آ رہے ہیں, اگر دوسرے اینکرز بھی سامنے لے کے آئیں تو شاید کچھ فرق پڑے اور حکومت کے مائنڈ سیٹ میں کچھ فرق پڑے. تو
جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈسپیرٹی اگر بیوروکریسی کو ملے اور ان کو ملے، ان کو بہت ساری اور مراعات ملتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ کس قدر یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ اس میں سر بات یہ ہے کہ وہی بات ہے مائنڈ سیٹ، آپ کو سمجھنا پڑے گا پنجاب گورنمنٹ کا ویژن۔ پنجاب گورنمنٹ کا ویژن ہی یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو محکمے ہیں ان کی ڈاؤن سائزنگ کرتے جائیں، ختم کرتے اور جائیں، ان بند کو کرتے آہستہ جائیں۔ آہستہ، ٹھیک ہے، اس میں ڈی موٹیویٹ کرنا، جو ملازم ہے اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا، اور پھر اس کو ختم کر دینا کہ یہ جو، اور یہ اسی راستے پہ چل پڑے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو اساتذہ کے معاملے میں بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو، جیسے وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، یا ہونہار اسکالرشپس دے رہے ہیں، اساتذہ ان کی لسٹ میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اس لیے اساتذہ، پروفیسرز، لیکچرارز، یہ دیکھیں، یہ بڑی ان کی رسپیکٹیبل کمیونٹی ہے۔ نہیں، یہ ان کا مایوپک ویژن کہ ان کو یہ دیکھ نہیں سکتے کہ جن کو ان کا معاف کیجیے گا کہ سیاسی ایجنڈا کہ آپ نے یوتھ کو جو ہے کرنا ہے، یوتھ کو آپ نے برائب کرنا ہے۔ اگر آپ نے یوتھ کو بھی برائب کرنا ہے تو ٹیچر کو کم از کم، ٹیچر جو ہے جو لیپ ٹاپ لے رہا ہے، جو ہونہار اسکالرشپ لے رہا ہے، اس کو پڑھا تو میں نہیں ہوں، نہیں اس کو پڑھا تو میں نہیں ہوں نا، اس کو پڑھا تو ٹیچر رہا ہے، کون اس کو نہیں، لیپ ٹاپ کی اگر بات کریں تو وہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ٹیچرز کو، لیکچرارز کو، پروفیسرز کو بھی دیے جائیں؟ سر وہ تو ایک لیپ ٹاپ سے کیا بنے گا؟ ہمیں تو ہمارا مسئلہ تو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، ہمارا مسئلہ تو ٹیکس ریبیٹ ہے۔ شاید لیپ ٹاپ بھی آپ کو اگر دیا جائے نہیں سر، جو لیپ ٹاپ لے رہے ہیں ان کو کون گروم کرتا ہے؟ ان کو لیپ ٹاپ چلانا کس نے سکھانا ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ خود پروفیسر ہیں تو یہ کتنا یوزفل ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ اگر دیا جاتا ہے تو ایکچوئل اس کے اوپر بات کیا ہے، اسٹوڈنٹس اس کو صحیح یوز کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ تو کئی لیولز پہ یہ دے رہے ہیں، تو بہت تھوڑے سے، ہمارا جو گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشنز میں تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان سب کو تو نہیں مل پاتے، یہ بہت ہی تھوڑے سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں یہ مل سکتا ہے، تو آپ کتنا ایک ڈفرینس ڈال لیں گے؟ ایسا کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہوتا۔ چلو لاس کی طرف واپس آتے ہیں، لیکن چلیں واپس آتے ہیں آپ کا۔ اچھا وہ ٹیکس ریبیٹ کا کیا بنا آپ کا؟ ٹیکس ریبیٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2001 کے جو انکم ٹیکس آرڈیننس تھا جس میں ہمیں یہ مل گئی تھی 25% ٹیکس ریبیٹ، جی یہ تب ہمیں ملا تھا، اور یہ انہوں نے اور 22 سے واپس لے لیا تھا۔ اچانک 22 کے بعد ان کو، یعنی ابھی عید سے پہلے ان کو یاد آیا FBR کو کہ یہ ہم نے کاٹنے ہیں یہ سارے پیسے، اور 22 کے جو پیسے ہیں، ریورس ہوا کہ نہیں؟ میں یہ پوچھنا نہیں، ریورس بھی نہیں ہوا، ہم نے AG آفس میں بھی جا کے، اور FBR کی اور ان کی AG آفس کی کورسپونڈنس بھی ہے اس بارے میں، جس میں AG آفس جو ہے انہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی رہنے دیں، ابھی اس کو طریقے سے کریں۔ پھر ہم وفاقی محتسب کے پاس بھی گئے ہیں اس کے لیے، اور وفاقی محتسب نے ڈائریکشن دی ہے FBR کو کہ آپ ان کا یہ نہ کاٹیں۔ ٹھیک ہے چلیں، لیکن وہ ایک اس کی کوئی محکمہ مانتا ہے ویسے ان کو؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک اخلاقی جو ہے، یہ ہے کہ ان کا اگر فیصلہ آیا آپ کے حق میں، آیا فیصلہ ہمارے حق میں، انہوں نے ان کو ڈائریکشن عمل دیا درآمد تو کرنا چاہیے۔ ہاں تو یہ ساری ٹھیک ہے۔ کاشف شہزاد چودھری صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ پنجاب کے ملازمین کا لیو انکیشمنٹ کا جو ہے وہ معاملہ وعدہ بھی کیا گیا، اس کے بعد حل نہیں ہوا، ہے کیا معاملہ؟ لوگوں کو بتائیں میرے ناظرین کو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مختصراً 1 منٹ میں ٹیکس ریبیٹ پہ بات کر کے پھر اس طرف آتا ہوں۔ ٹیکس ریبیٹ کا اصل میں بات یہاں ہوتی ہے کہ اساتذہ کو عزت دینے کی۔ ہر دور میں جو بھی حکومت آتی ہے نا، وہ نعرے تو لگاتی ہے کہ ہم اساتذہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اساتذہ یہ ہیں، اساتذہ وہ ہیں۔ اگر انہیں ایک چھوٹا سا ریلیف مل رہا تھا جو پہلے 70% ہوتا تھا، 70 سے وہ 50% ہوا، پھر 25% ہوا، وہ ٹیکس ریبیٹ تھا کہ یعنی وہ ٹیکس میں چھوٹ تھی کہ یعنی اگر ہر سرکاری ملازم نے 100 روپیہ ٹیکس دینا ہے تو اساتذہ نے 75 روپے دینا ہے، صرف وہ 25 روپے 100 کے پیچھے فرق۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈگنیٹی تھی، رسپیکٹ ایک ڈگنیٹی کے طور پر ایک ریسرچر اور ایک ٹیچر کو یہ ملتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جس طرح انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا، بار بار کیا کہ ٹیکس ریبیٹ آپ کو دیں گے ہم، ریسرچرز کو بھی اور ٹیچرز کو بھی، تو یہ انہیں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں اسلام آباد میں بھی اس کے لیے احتجاج کرنا پڑا تھا۔ آپ پھر احتجاج کی کال دے رہے ہیں؟ اسلام آباد بھی کریں گے اگر کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے۔ اب آ جائیں واپس لیو انکیشمنٹ کا معاملہ۔ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک سرکاری ملازم جو ہوتا ہے نا، جو 2 طرح کہ اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، کیجول لیو ہوتی ہے جو 25 ہوتی ہیں پورے سال میں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن دوسری جو ہوتی تھی ہماری ارن لیوز،
وہ ارن لیوز کی مد میں وہ ہر ملازم کو ملتی ہیں 40 جو نان ووکیشنل ہیں, جو چھٹیاں نہیں کرتے, جو جن کی چھٹیاں ہوتی ہیں, یعنی یہ جو پورا محکمہ سال چلتا ہے, ان کو وہ ملتی ہیں 40 سالانہ. ٹھیک ہے. اور لیکن دوسری طرف جو ہم ٹیچرز ہیں ہمیں وہ ملتی ہیں سال کی 12. ٹھیک. تو ان چھٹیوں کو وہ 30 سال اگر میں نے نوکری کی ہے نا, تو آپ اس کی تو وہ چھٹیاں جمع ہوتی ملے گی ہیں. اگر تو میں نے اس میں چھٹیاں لے لی ود پے, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے کچھ نہیں ملتا تھا اس کا, اگر چھٹی نہیں لے لی اور نہیں لی. اور اگر وہ چھٹیاں نہیں لی تو وہ 30 سال کی 12 کر کے جمع ہو کے تو وہ چھٹیاں جمع ہو جاتی تھیں, اور میکسیمم 365 دن کی وہ اس کے اگینسٹ سیلری ملتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ میکسیمم 365. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 6 ماہ کی پہلے ہوتی تھی, پھر سال کی شہباز شریف نے ایک سرکاری ملازم کو ریلیف دینے کے لیے کیا تھا کہ ہم 6 مہینے کی بجائے سال کی سیلری انہیں دیں گے اگر یہ چھٹیاں نہیں کریں گے. بنیادی طور پر میاں صاحب یہ بھی موٹیویشن تھی کہ ملازم بلا وجہ چھٹیاں نہ کرے اور اس کے بدلے میں ہم کچھ پیسے دیں گے اس کو, اور وہ ایٹ دی اینڈ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ لے لے گا. اب ہوا کیا کہ یہ لیو انکیشمنٹ, تو اگر اس کے اندر قانون میں کوئی تبدیلی کرنی تھی نا, تو وہ تبدیلی جو بھی ہوتی ہے وہ یہ کرنی تھی کہ وہ آنے والے نئے جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نیا لیٹر آف ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز آپ کو نہیں ملیں گی اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں. جو وعدہ کیا گیا ہے, تو جب ہم نے 35 سال نوکریاں کر لیں لوگوں نے, اور کسی کے سال رہ گیا, کسی کے 6 مہینے رہ گئے, کسی کے 10 سال رہ گئے, کسی کے 15 سال رہ گئے نوکری میں, تو آپ نے ایک دم سے آ کے نوٹیفیکیشن کر کے اور وہ کہا جی کہ یہ سہولت آپ کی ختم کر دی جاتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو عام سرکاری ملازم ہوتا ہے نا, اس کی جمع پونجی یہی ریٹائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ. تو اب یہ رول موجودہ ملازمین کے لیے بھی ختم ہے, یہ لیو انکیشمنٹ اب نہیں مل رہی. ہاں جی, اب لیو یہ ایٹ دا ریٹائرمنٹ پر مل رہی ہوتی ہے. اس میں بھی پھر تفریق ہو رہی ہے, جو تفریق کا شور ہم مچاتے ہیں نا, اس میں بھی جو پیارے محکمے ہیں نا, یا پیارے ملازمین ہیں, یا جن کا ریفرنس تگڑا ہے, ان کی وہ لیو انکیشمنٹ جب وہ چھٹی اپلائی کرتے ہیں نا, ان کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. جب ریجیکٹ ہوتی ہے تو وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں 12 تنخواہیں لینے کے انیشیل بیسک پہ. ریجیکٹ ہونے پہ 12 تنخواہیں انہیں ریجیکٹ ہو جاتی ہے, کر دی جاتی ہے. ریجیکٹ ہو جاتی ہے, کروائی جاتی ہے نا, جو پیارے ہیں, میں نے پہلے ہی کہا. اور جو ہم جیسے عام ملازم ہیں, ہم چھٹی, ہمارے لوگ چھٹی لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ 1 منٹ میں اپروو ہوتی ہے کہ چلو جاؤ فارغ ہو جاؤ, کوئی پیسے نہیں ملیں گے آپ کو. اور اب اس کے اندر ہمیں جو اسکول سائڈ پہ یا کالج سائڈ پہ کیا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو چھٹی نہیں ملتی تو پھر آپ اپلائی کرتے اور چھٹی نہیں ملتی تو پھر آپ چھٹی اگر ریجیکٹ ہوگی تو پھر ملے گی, لیکن وہ پیاروں کی ریجیکٹ ہوتی ہے نا, سب کی نہیں ہوتی. اس میں بھی ایک اور مسئلہ ہے. اب جو ہمارا اسکول سائڈ پہ اور کالج سائڈ پہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے فار ایگزامپل ایک اسکول سے 4 ٹیچر یا کالج سے 4 ٹیچر کی 59 ایئر سروس ہو گئی. 1 سال کی انہوں نے چھٹی اپلائی کر دی, گورنمنٹ نے انہیں چھٹی دے دی. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے جب انہیں چھٹی دے دی, یعنی وہ 4 لوگ گھر بیٹھ گئے 1 سال کے لیے, ان 4 کی سیٹیں خالی نہیں ہوں گی, ان کی جگہ کوئی بندہ ٹرانسفر کرا کے بھی نہیں آ سکتا, نئی بھرتی تو شاید ہونی نہیں ہے. تو وہ ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچرز کی تعداد میں وہ بندے ایڈ رہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں رہے ہوتے. ان کو کہتے ہیں آپ گھر بیٹھیں, گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں. لیکن اگر آپ انہیں چھٹی دیں, وہ تھوڑا سا ریلیف دے دیں, اور وہ تھوڑا سا بجٹ بنتا ہے کہ آپ دیں. اور یہ لیو انکیشمنٹ کا ڈاکہ بھی پنجاب پہ ڈالا گیا. یہی ہمارا رونا ہے کہ کیا IMF کہتا ہے کہ باقی پیاروں کو نوازتے جاؤ, عام ملازمین کو رگڑا لگاؤ. اس بات کا کوئی سمجھا دے ہمیں بھی, یہ تو حکومت کا مسئلہ صرف ہے. اور پھر اس لیو انکیشمنٹ کے اوپر جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے 2 دفعہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا, خود کیا وعدہ, یہ نہیں کہ دوسرے تیسرے وعدے سے نہیں, وعدہ وفا نہ ہوا, خود وعدہ کیا کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی تو ہم لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے. وہ نوٹیفیکیشن آپ ایک خط لکھے نا ان کو, اب خط بھی کئی دفعہ لکھ چکے ہیں, یہ احتجاج کر کے بھی آواز پہنچا چکے ہیں, ہم میڈیا کے ذریعے بھی آواز پہنچا چکے ہیں, لیکن ہماری آواز ابھی تک پہنچ نہیں رہی. پہنچ جائے گی انشاءاللہ. جی فائزہ رانا صاحب کیا کہیں گی آپ؟ رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے, یہ اگین یہ پنجاب میں ہی ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی بروٹل پالیسیز ہیں سرکاری ملازمین کے لیے. بڑا صوبہ ہے نا, اس لیے IMF کی تمام شرائط سب سے پہلے دیکھیں پنجاب میں ہوں گی. جو IMF ہے, کیا وہ مائکرو مینجمنٹ کرتی ہے؟ کیا وہ ہماری ٹیکس ریبیٹ لے سکتی ہے, ہماری لیو انکیشمنٹ لے سکتی ہے, ہماری پینشن لے سکتی ہے؟ اگر IMF یہ کر رہی ہے تو پھر حکومت کو شرم سے ڈوب بننا چاہیے کہ اتنی مائکرو مینجمنٹ میں بھی وہ اتری ہوئی ہے. تو پھر یہ فائنانس منسٹر کیا کر رہے ہیں, یہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پھر یہ بکی ہوئی ہے ان کے آگے. اور جو ٹیکس ریبیٹ ایسا معاملہ ہے جو ریسرچر جو دیکھیں
ریسرچ کو پروموٹ. FBR کو ملے ہیں کوئی آپ کے نمائندے جا کے ملے تو ملاقات تو کریں. ہم نے اس میں وہاں پہ ہم نے کیا تھا پروٹیسٹ اسلام آباد میں. پروٹیسٹ کے علاوہ کوئی خط لکھا, کوئی جواب آیا, کوئی لیٹر لکھا, کوئی آپ سے کوئی جواب دیا؟ نہیں, ایک طرح سے ہم نے ان کے محتسب کے تھرو بھی FBR کو کانٹیکٹ کیا. نہیں, محتسب کا جو فیصلہ ہے وہ کیا فیصلہ ہے؟ وہ یہ کہ ان کو جو ٹیکس ریبیٹ جو ہے دی جائے اور ریفنڈ بھی کی جائے, اور ریفنڈ بھی کی جائے جو پچھلی نہیں ابھی تک عمل درآمد نہیں لائے نا. ہم یہ اس کے اوپر پروگرام رکھیں گے. افتخار رسول صاحب یہ بتائیں کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ بلوچستان, KPK, سندھ, اگر ان کی بات کر لیں, سرکاری ملازمین کی, وفاق کی بات کر لیں, ان کی نسبت پنجاب کے اندر جو ملازمین ہیں, عام ملازمین, خاص ملازمین نہیں, پیارے نہیں میں کہہ رہا, عام ملازمین, ان کی تنخواہیں کم ہیں؟ یہ واقعی اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت فرق ہے. صوبہ بڑا ہے, صوبہ بڑا ہے, بہت فرق ہے تنخواہ میں. میں یہاں چھوٹے آپ کو کلیئر کر دوں کہ لیو ان کیشمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ سرکاری ملازمین کہتا تھا جی میں نے چھٹیاں کیا کرنی ہے, میں 1 سال ڈیوٹی کر کے اکٹھے پیسے مل جائیں گے, اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا, ہاتھ پیلے کر دوں گا, یا کسی بچے کو روزگار بنا دوں گا. یہ تھی سوچ سرکاری ملازم کی. اب گورنمنٹ نے آ کے ختم, میں کو تھوڑا ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں. ایک بریک نہ لے لیں, بریک کے بعد آپ سے شروع کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ بتائیے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ناظرین ملازمین کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. وفاق اور پنجاب کے دونوں بجٹ آ چکے ہیں, اور فرق کیا ہے؟ پنجاب کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. ملازمین کا یہ ایک شکوہ ہے کہ خاص اور پیارے جو محکمے ہیں ان کو تو ریلیف دے دیا جاتا ہے, لیکن جو عام ملازمین ہیں جس میں ٹیچرز ہیں, کلرک ہیں اور دیگر جو ملازمین ہیں ان کو اتنا ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا. افتخار رسول صاحب آپ بتا رہے تھے تنخواہوں کا معاملہ, اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں بات کر رہا تھا کہ لیو ان کیشمنٹ کی, کہ ایک سکیل میں بندہ 2 دسمبر کے بعد جو ریٹائر ہو رہا ہے, اگر اس کو مل رہا ہے 18 لاکھ روپیہ ٹوٹل, تو اگر اسے پہلے 2 دسمبر سے پہلے ریٹائر ہوا ہے تو اس کو ملا ہے 28 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ کا فرق یہاں پڑ گیا ہے. اسی طرح پینشن میں فرق پڑ گیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی دیکھیں ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو رننگ بیسک ہم لے رہے ہوتے ہیں, پینشن بھی کیلکولیشن بھی اسی پہ ہوتی ہے. اس گورنمنٹ نے کہا نہیں, وہ انیشل اس اسکیل میں کریں جس میں آپ کام کر رہے ہیں. ایک بندہ 10 سال 8 سال کے بعد اس اسکیل میں آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں, جہاں یہ اسکیل سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کی کیلکولیشن اس اسکیل سے ہوگی. یہ سب سے بڑی تو زیادتی یہ ہے ملازم کے ساتھ. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لیو ان کیشمنٹ ہماری گئی تو پینشن بھی گئی, تو سرکاری ملازمین کا ایک چاند تو ختم ہو گیا. تو بچا کیا پھر آپ کے پاس؟ تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. تو ہم سے زیادہ تو وہ لوگ بہتر ہیں کہ جو مہنگی چیزیں لا کے مہنگی بیچ دیتے ہیں. سرکاری ملازمین کے پاس 1 سال میں 1 بجٹ آتا ہے, یہ امید کے ساتھ آتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو ریلیف دے گی. ہم کہتے ہیں جی مہنگائی کے تناسب تنخواہ بڑھائیں, مگر لیکن جب تنخواہ نہیں بڑھتی تو ہم لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں, کبھی اسلام آباد, کبھی لاہور میں, کبھی سیکریٹریٹ کے گیٹ پہ. ہم یہی اپنا لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. جس طرح KPK نے, سندھ نے, بلوچستان نے اور فیڈرل نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں, پنجاب میں کم سے کم اسی تناسب سے بڑھا دی جائیں تو تھوڑا سا انصاف مل جائے گا. گورنمنٹ کر نہیں پا رہی انصاف. نہیں, ابھی آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی احتجاج کا لائحہ عمل بھی ہے, ہمارا لائحہ عمل ہے؟ آپ یہ صرف خاموشی سے بیٹھے رہیں گے یا اس طرح کے ٹاک شو میں بات کر کے اپنی بات پہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایپکا نے لائحہ عمل اختیار کر لیا. 15 محرم کے بعد ہم انشاءاللہ ایک, اور جو بجٹ کے اندر آپ کے لیے پنجاب کو تنخواہیں بڑھائی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں 10%؟ 10.5% کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جس بندے کی 18,000 روپے بیسک ہے یا 25,000, آپ ایکسیپٹ تو کر لیا آپ نے نا اتنی 10%, آپ کو سرکاری ملازمین سامنے نہیں آیا کر دیا ہوا ہے. پھر سارے جب پروٹیسٹ میں کہا دیا کہ ہم سرکاری سے بجٹ کو ریفیوز کرتے ہیں, کہ کم سے کم ہمیں امید تھی کہ 30-35% تک ہمیں بڑھائے گی. اور ڈسپیرٹی اگر انہوں نے دے دی ہے, ہمارا یہ کچھ دنیا خراب یہ چل رہا ہے کہ ڈسپیرٹی تو ایک عارضی لاؤنس ہے, آپ ہمیں دینا ہے تو ہم پینشن میں شکل میں دیں. ہمارے یہ کتنا نقصان ہوا ہوگا ایک ملازم کو اگر بات کر لیں, A گریڈ 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں اسے سر کم سے کم 10 سے 15 لاکھ روپیہ اس کا لیو ان کیشمنٹ میں لاس ہے, اور اسی طرح 10,000 سے لے کے 15,000 روپیہ پینشن میں لاس ہے اس کا. یعنی اتنا لاس ہوا ہے, اتنا لاس ہوا ہے وہ 2 دسمبر لیٹر کے بعد.
ٹھیک ہے جی. پروفیسر فائزہ رانا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی پروموشن کا جو مسئلہ تھا وہ کیسے ہیں؟ یوں کا تو ہے، اب تو نئے سیکریٹری HED آ گئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ظاہر ان سے ملاقات آپ کریں، جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل شاید آپ کے کر دیں. اس کے اوپر ہماری پروموشنز کا مسئلہ وہیں کا وہیں اڑا ہوا ہے. اور جو ہمارے منسٹر صاحب اچھا، جو ہیں پچھلے سیکریٹری تھے آپ کے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا اور وہ وہاں HED میں ساری یہ ہوا تھی کہ ہم پروموشنز کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ٹیکس ریبیٹ میں یونیورسٹی ٹیچرز، کالج ٹیچرز، اسکول ٹیچرز اور ریسرچرز، آپ یہ ان کا مائنڈ سیٹ، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کا ویژن گورنمنٹ کا، ان کا مائنڈ سیٹ حکومت پنجاب کا دیکھیے کہ وہ کہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ ان کی ٹیکس ریبیٹ ہم لے لیں گے، جو انسینٹیو جو ہے وہ ہم واپس لے لیتے ہیں. دنیا میں تو نالج اکانومی سمجھا جاتا ہے اور ان کو زیادہ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ٹیچرز کو کہ وہ یہ ریسرچ کریں گے. اور یہ ٹیکس ریبیٹ کا واپس لینا اور اس پہ ڈاکہ ڈالنا، اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس کی پچ پہ کھیل رہے ہیں؟ یہ اپنی پچ تو ہو نہیں سکتی، تو یہ کس کی پچ پہ کھیل رہے ہیں؟ تو یہ جو پروموشنز کا معاملہ آ رہا ہے یہ وہیں سے جڑا ہوا ہے. بڑی تعداد میں جو آپ کے یہ لیکچرارز ہیں یا پروفیسرز ہیں جو اس کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی پروموشن ہو؟ سر پروموشنز ہوئی ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے اسٹرکچر ہمارا ہے ہی نہیں، لوز سا ہے. اور اس میں جو ہمارا 4th ایئر فارمولا ہوتا ہے جس کے انڈر ہم ہوتے ہیں وہ بھی سیچوریٹ ہو گیا. ہماری 18 to 19 جو خواتین ہیں جنہوں نے 18 سے 19 گریڈ میں جانا تھا وہ ابھی تک بیٹھی ہیں، ریٹائر ہو گئی ہیں وہ لوگ. اور ان کا ہم کالج ٹیچرز کو کوئی ایک ہی پروموشن، ہارڈلی 2 پروموشنز ملتی ہیں اپنے پوری سروس میں، تو ان کو ایک پروموشن بھی نہیں ملی ہے ان کو، بعض لوگوں کو. اور دوسری جو پروموشن ہے وہ بھی مشکل سے ملتی ہے. ہر گریڈ کے ملازم میل اور فیمیل اس پورے سال میں، پچھلے سال سے جب سے پچھلی HED کی ٹیم آئی ہے، سیکٹری صاحب آئے ہیں، ہماری پروموشن نہیں آئیں. میں نے منسٹر صاحب سے بار بار کہا ہے کہ ہمیں یہ اس مسئلے کی طرف دیکھیں کہ ٹیچرز کو صرف پروموشنز ملتی ہیں، کوئی گاڑی نہیں ملتی، گھر نہیں ملتا، کوئی الاؤنس نہیں ملتا. پلیز آپ پروموشنز پہ تو دھیان دیں تاکہ کم از کم ہم نے کام وہی کرنا ہوتا ہے، ہم نے پڑھانا ہی ہوتا ہے، پر ہم ذرا بہتر پیس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو جو ٹیکس ریبیٹ کے لیے ہم نے آپ کیا لائے ہیں؟ مطلب ٹیکس ریبیٹ تو آپ کا ریلیف آپ کو نہیں ملا، صوبائی موسم کا، صوبائی وفاقی موسم کا، یہ وفاقی موسم ہم گئے تھے وہاں پہ اسلام آباد، ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. اس پروٹیسٹ میں جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں یہ آئے تھے، ان سے انہوں نے ہم سے ڈسپیرٹی الاؤنس کا بھی وعدہ کیا، ٹیکس ریبیٹ کا بھی وعدہ کیا، ریفنڈ کا بھی وعدہ کیا. سارے وعدے انہوں نے واپس لے لیے یہی لگتا ہے. اور وہ ڈائریکشن انہوں نے کہا میں کمیٹی بناؤں گا، پنجاب گورنمنٹ آپ کو دے گی. اس میں پھر ہم نے 25 جون کو جب یہ اجلاس ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی کا، ہم نے اتنی بڑی ریلی نکالی ہے. ہمارے جو ملازمین ہیں انہوں نے چیرنگ کراس پہ اسمبلی کے سامنے ہم نے ان کو سامنے آئینہ دکھایا ہے. اور یہ وہاں پہ پیدل چل کے جاتے تھے. سارے MPAs MNAs کو گاڑی چھوڑنی پڑتی تھی اور پیدل چل کے اسمبلی میں جاتے تھے. لیکن ابھی تک آپ کا ان کو شرم نہیں آئی، کسی کو شرم نہیں آئی کہ یہ لوگ اتنی ساری دھوپ میں بیٹھے ہیں اور اتنے برے حالات میں بیٹھے ہیں. ہم ان سے پوچھ لیں، ان کو پانی ہی دے دیں. کوئی ٹاؤن ہال سے پانی کا ہمیں کوئی بھجوا دیتے، کوئی کنٹینرز ہی بھجوا دیتے پانی کے. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. شدید گرمی میں یہاں پہ وہ تو کاشف صاحب نے ہمیں کچی پلائی اور لسی پلائی سب کو، اور وہ انہوں نے انتظام کیا. کاشف صاحب پھر مہربانی ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا. کاشف صاحب یہ بتائیں کہ رول 17A کیا ہے؟ اس کے اوپر بڑا آپ احتجاج کرتے ہیں. کیا جسٹیفائی تھا رول 17A؟ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو یہ پتہ لگا تھا کہ کورٹ کی جانب سے بھی کوئی فیصلہ آیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ میں جو ہے بات پروموشنز کی کالج سائڈ کی ہوگی تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بھی ذرا تھوڑا سا رولوں. جی رول ہے، بالکل رول ہے. میڈم نے اعتراض کرنا ہے، ٹائم زیادہ دیا نہیں، میڈم نے پروموشن کی بات. اچھا، ہمارا جو ہے نا وہ میڈم صاحبہ کا شکریہ کہ ہمارے جو دوست تھے ہماری کمپیوٹر ٹیچر ایسوسیشن کے PTG کے، انہوں نے خاص طور پر فیصل آباد کے، انہوں نے یہ اس دفعہ سوچا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کچی لسی اور ٹھنڈے پانی کا انتظام پورا دن رکھا تاکہ وہاں پہ جو ہے یہ قومی اسمبلی کے باہر تھا، پنجاب اسمبلی کے باہر. اچھا، اب اس میں آ جاتے ہیں پروموشنز کی طرف. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول سائڈ کی پروموشنز ہیں نا، میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگر ابھی دے دوں آپ کے توسط سے. ڈیٹا تو آپ کے پاس کافی ہوگا ویسے. ہاں جی. ہیڈ ماسٹر کی ہماری 17 کی سیٹیں ہیں
اور وہ ہیں 3000 سوری جو ٹوٹل سیٹیں ہیں نا 5067 ٹھیک ہے 5067 سیٹیں ہیں، اور اس میں سے اس وقت جو ویکنٹ ہیں وہ 3661 ہیں، اچھا اتنی آدھے سے زیادہ تو ویکنٹ ہے 17 کی، اور یہ پرسنٹیج اگر نکالیں نا تو 72% بنتی ہیں جو سیٹیں خالی پڑی ہیں، آدھے سے ہاف سے جنہوں نے زائد اسکول چلانے ہیں، ٹھیک ہے نہیں 3%، یعنی اب تیسرا حصہ لگا لینا، صرف ایک حصہ فل ہے، 3 حصے تین خالی سے ہیں۔ بالکل اچھا اس کے ساتھ پیرلل ہماری ہوتی ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹیں اس کی کتنی خالی 17 میں، وہ بھی ٹوٹل سیٹیں ہماری ہیں 6117، اور اس میں سے 5648 جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں۔ اچھا اب یہ آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں تو یہ بنتی ہے 92%۔ اب بنیادی طور پر ان سیٹوں کے اوپر پروموٹ ہونا ہوتا ہے جو ہمارا سیکنڈری اسکول ٹیچر ہے، ایس ایس ٹی۔ ایس ایس ٹی 1990 کے بعد نہ تو ایس ایس ٹی کو کوئی اپ گریڈیشن ملی، وجہ آج تک نہیں ملی۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بس دلچسپی دکھا اور رہی حکومت؟ اچھا جب بات آپ کریں گے تو وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جی ایس ایس ٹی بڑا کام کرتا ہے، کیونکہ میٹرک کا رزلٹ اسی کا آتا ہے، ایس ایس ٹی پڑھاتا ہے، لیکن ایس ایس ٹی کو ہی رگڑا لگایا جا رہا ہے۔ اس میں اچھا ایس ایس ٹی پروموشن ہونے کے بعد کیا آگے؟ سیکنڈری اسکول ٹیچر وہ ہیڈ ماسٹر بنتا ہے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنتا ہے، اور سیٹیں موجود اور ہیں؟ غیر اعلانی سیٹیں موجود ہیں۔ غیر اعلانیہ طور پر پچھلے 5-6 سالوں نہیں ان خالی سیٹوں کے اوپر پھر کیسے کام چلایا جا رہا ہے؟ اضافی میں چارج دے میں کر؟ بتانے لگا ہوں نا، وہی بات بتانے لگا ہوں۔ ابھی تو میں نے 17 کی بات کی ہے نا، اس کے اوپر اب ایس ایس ٹی پروموٹ ہوتا ہے نا، جب یا تو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنے گا، اور پچھلے 5-6 سالوں سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹوں کے اوپر پروموشن ویسے ہی بالکل ہی نہیں ہو رہی، غیر اعلانیہ طور پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہائر سیکنڈری اسکولس کے اندر شروع کس لیے کیے تھے کہ کالجز کا برڈن کم ہو، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں بچے جاتے ہیں وہ اسکولوں میں وہ بھی اکوموڈیٹ ہوں، ٹھیک ہے اور تاکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسیں لگیں۔ اب اگر ایس ایس ٹی پروموٹ ہوگا تو نیچے ہمارا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی بھی پروموٹ ہوگا، اور اسی طرح ایک وہ چین بنتی ہے نا۔ اسی طرح اب یہ صورتحال ہے کہ 92% یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹیں ایس ایس ٹی کے لیے خالی پڑے ہیں، اور یہاں پہ انچارج بنا کے دوسرے لوگ جو پروموٹ نہیں ہوئے انچارج بنا کے وہ ان سے کام نہیں لیا ان جا سے رہا ہے۔ اضافی چارج دے دیا میں جائے۔ اضافہ کرنا چاہوں انچارج گی بنا تھوڑا کے سا، ان پہ کام لیا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ اس اچھا میں دوسری بات میں بس یہ میڈم جی صاحب جی اپنے مکمل کر جی دیں۔ جی دوسری اسی طرح اگر آپ آ جائیں سینئر ہیڈ ماسٹر 18 میں، 18 کی جو پوسٹیں ہماری، اس کے اوپر بھی اسی طرح ہماری 29% سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ ٹرپل ایس 18 کی ہماری جو ہیں 55% خالی پڑی ہیں۔ 19 کے اندر پرنسپل جو ہے ہمارا وہ 37% خالی ہیں۔ ٹرپل ایس 19 کی ہماری 66% خالی پڑی ہیں، اور پرنسپل 20 کے اندر 75% خالی پڑی ہیں۔ اب یہ اتنی زیادہ یعنی ٹوٹل سیٹیں اس وقت اگر آپ پوری اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے نا، گھر میں باپ نہ ہو تو گھر کی کیا حالت ہوتی ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر، پرنسپل ہی نہیں دیے جا رہے ہیں۔ جو باقی کمیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اس کے اوپر ہم انچارج ایس ایس ٹی کے طور پر یا کہیں پہ مڈل اسکول میں ای ایس ٹی ہے۔ اسی طرح ایک اور ظلم کیا کہ ہمارے مڈل اسکولوں کے اندر جو آئی ٹی کے ٹیچر تھے، اس وقت آپ اگر دیکھیں گے نا ہائی اسکولوں میں یا ادھر ادھر، تو کمپیوٹر ٹیچرز ہی اس اسکول کے ارد گرد، سارا اسکول جو ہے نا اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جو بھی آن لائن ہے، جو بھی ڈیجیٹائزیشن ہے، اس کے اندر سارا کام کمپیوٹر ٹیچر نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی تھوڑے سے بھی مراد کی بات آتی ہے یا ایک ڈگنیٹی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کمپیوٹر ٹیچر کا۔ اب مڈل اسکولوں کے اندر ایس ایس ٹی 16 میں کمپیوٹر ٹیچر بیٹھے ہیں، ان کو ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ سے ہٹا کے ان کی جگہ جونیئر کو کہا کہ جی یہ بطور ہیڈ ماسٹر کام کریں گے۔ یعنی وہ محکمے کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ 17A کی مختصر بات کر دوں تو 17A وہ تھا کہ جو عام سرکاری ملازمین اگر ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی تھی نا، ڈیورنگ سروس اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کے کسی ایک بچے کو، بیوی کو، بیٹے یا بیٹی کو نوکری ملتی تھی، اور وہ نوکری بھی کلاس 4 کی ملتی تھی۔ کلرک بھی اس میں شامل تھا، لیکن کلرک کے لیے اب یہ رول ختم کر دیا گیا ہے، شارٹ کٹ بتا دیں۔ رول کلرک اگر کسی نے بھرتی ہونا تھا نا تو اس بات کو عام لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں جی کہ نوکری کیوں دینی چاہیے۔ کلرک 11 گریڈ میں بھرتی ہوتا تھا، جونیئر کلرک، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس کا بچے بچی کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ وہ ٹیسٹ اگر ٹائپنگ کا اور باقی کوالیفائی کرتا تھا، اس کی کوالیفیکیشن پوری تھی، تو پھر وہ بھرتی ہوتا تھا کلرک، ورنہ وہ کلاس 4 میں چوکیدار، نائب قاصد یا سویپر ہی بھرتی ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ رول ہے یا ختم وہ ہو گیا؟ رول ختم کر دیا گیا، اور اس کے بدلے میں جو فائنینشیل اسسٹنس پہلے نگران حکومت نے تھوڑی بڑھا دی تھی کہ ہم 17A ختم کر دیں گے اگر اس کو پیسے زیادہ مل جائیں گے، پنجاب حکومت نے وہ بھی واپس کر دیے۔ نہیں، پیسے بھی نہیں دیے، پیسے بھی پرانے ملیں گے، پرانی ریشو سے ہی۔
اور جو 17A ہے وہ بھی ختم کر دیا. تو یہ ایک عام ملازم کو سرکاری ملازم کو سہولت ہوتی تھی, لیکن وہ ختم کر دے گی. افتخار رسول صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے محکمے کے اندر بھی پروموشن چینل ہے, لوگ پروموشن پینڈنگ پڑی ہے کہ نہیں؟ جو کوشچن ہے یہ صرف ٹیچرز کا معاملہ نہیں ہے, تمام ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں 1 سے 16 تک تمام abolish کر دی گئی ہیں. بولش کر دی abolish کر رہے ہیں, اس لیے جو خالی ہوتی ہے, جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے, وہ ہوتا یہ رول تھا پہلے کہ نیکسٹ بندہ پروموٹ ہوتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, وہ پروموٹ نہیں ہو رہے, وہ سیٹیں ختم ہو رہی ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ, میرے ڈپارٹمنٹ سے ہزاروں سیٹیں ختم ہو گئی ہیں. اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ سے یہی اتھارٹی دی گئی ہے. بریک لے لیں کہ افتخار صاحب آپ کی جب ٹائم آتا ہے, بریک ٹائم آ جاتا ہے, ایک بریک لے لیتے, دوبارہ آپ سے شروع کریں گے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. افتخار رسول صاحب کیا آپ کیا رہے تھے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جی کہ جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں, بندہ ریٹائر ہوتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ سیٹ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ پروموٹ ہوتا, اب وہ پروموٹ نہیں ہوتا, وہ سیٹ abolish ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی جب ایک بندہ کلرک ہوتا تھا اس سے ہوتا کہ میں اسسٹنٹ بنوں گا, پھر آگے میری پروموشن ہوگی, پے بڑھے گی. اب وہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کوئی ہماری ڈی پی سی نہیں ہو رہی کسی سرکاری ملازمین کی, جہاں پہ لوگ یعنی صرف ٹیچروں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے محکمے کے لیے تمام ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں سیٹیں ختم ہو گئی ہیں. اور اچھا, حکومت ایک یہ بھی چاہتی کہ سرکاری ملازمین سے جان چھڑا لی. سر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ ڈائریکشن ایشو کی ہوئی ہے. ایک تو کہ کسی کی جو ایل پی آر ہے وہ آپ نے کسی کی ریفیوز نہیں کرنی, یہ ڈائریکشن لیٹر دیا گیا ان لوگوں کو. تاکہ دوسرا یہ کیا گیا ہے جو سیٹ خالی ہوتی ہے اس کو فوراً ختم کر دیا جائے. اب یہ ختم کر دیں گے تو ڈپارٹمنٹ, میرے ڈپارٹمنٹ میں 150 بندے کی ضرورت ہے, وہاں صرف 50 بھی نہیں کام کر رہے, 45 یا 40 لوگ کام کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کہاں 150 اور کہاں 30-35. اب گورنمنٹ پرفارمنس بھی مانگ رہی ہے. اچھا, ابھی ایک یہ چل رہی تھی پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر بھی 1.5 لاکھ ملازمین ہیلتھ سے فارغ کر دیا. سر کل یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل کل کی ہیں, وہ تھے مختلف پروجیکٹس. کل غور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 1.5 لاکھ کے قریب سر ملازمین 1,30,000 کا چولہے بند ہو چکے ہیں. 1,30,000 یہ کل کی خبر ہے. اور جو گورنمنٹ نے سلسلہ چلایا ہے نا یہ مرجنگ والا, اس میں یہ ایکسپیریمنٹ اچھا نہیں رہے گا. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھوں سے گورنمنٹ کو کہ اس کو ذرا ڈیپلی دیکھا جائے. یہ جو اس طرح کے جو پروجیکٹ لا رہا ہے اس بندے کو تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے کہ یہ ملک بھی چلنا ہے, کس طرح چلے گا, صوبہ بھی چلنا ہے, صوبہ بھی چلنا ہے. تو مگر لیکن یہ بالکل اس طرف ہماری وزیر صاحبہ دھیان دے رہی, جو مرج ہو رہے ہیں ڈپارٹمنٹ وہ بالکل ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور وہ ایکسپیرینس بندے آپ فارغ کر رہے ہیں اور ایک نئے بندے لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بندے کو 30,000 روپے رکھیں گے کانٹریکٹ پہ یا 35,000 روپے رکھیں گے, وہ آپ کو کیا پرفارمنس دے گا. سرکاری ملازم کو ایک ڈر خوف ہوتا تھا یار میری نوکریاں چلے جائیں. اب تو ڈاکٹر دیہڑیوں پر رکھے جا رہے ہیں. سر میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر کیا کام کرے گا. آپ یہی حال تمام کلرکوں کا ہے, تمام سٹاف کا ہے. میں چھوٹے سے لیکن افتخار رسول صاحب ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ ملازمین کرپشن بہت کرتے ہیں, محکمے جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ یہ ایک دیمک کی طرح جو ہے کرپشن لگی ہوئی ہے, اور یہ جو کرپشن جو ہے وہ محکموں کو چاٹ رہی ہے, اور تمام محکمے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. تو حکومت پھر ان کو کیوں پالے ایسے؟ سر میں آپ سے بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ کہیں کہ یہ 5 انگلیاں برابر ہیں تو یہ نہیں. دیکھیں کوئی نہ کوئی, اگر میں یہ نہیں قسم کھاتا کہ کوئی بندہ نہیں کرپٹ ہوگا, مگر لیکن جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر چاہے نا تو کرپشن نہیں ہوتی اس ڈپارٹمنٹ میں. جب تک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں چاہے گا, اگر وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک اچھا نیک آدمی ہے, ایماندار ہے, تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ڈپارٹمنٹ بہترین چلے گا. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایکسپیریمنٹ ایک کیا ہے. جو انہوں نے ہاسپٹلز میں جو پرائیویٹ سیکورٹی رکھی ہے نا, وہ میں اتفاق ہوا ہے کہ ہاسپٹل جانے کا, وہاں پہ جو آیا بیٹھی ہوئی تھی گیٹ پہ, وہ بڑے زور سے لوگوں سے پیسے مانگ رہی تھی. میں نے جا کے اے ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کے 20 فٹ کے فضل کرپشن ہو رہی ہے. اور ایم ایس کے کمرے کے بعد لکھا بھی ہوگا کہ پیسے مانگنے والے کے خلاف شکایت کریں, سب جگہ لکھا ہوا ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بلائیں سپروائزر کو بلایا, اسے متعلقہ بی بی کو بلایا. وہ جاتے ہوئے کہتی ہے میرا کیا ہوگا, میں کون سی سرکاری ملازم ہوں, آج اس گیٹ سے ہٹا کے اس گیٹ پہ لگا دیں گے مجھے, میری کون سی نوکری ہے, جب مجھے کوئی روک لے گا, میں نے تو لینے ہیں پیسے.
اب یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. وہ آپ کو بھی کہ نہیں پتا کیوں افتخار سر؟ صاحب اوپر تک پیسے جاتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں سر، نا، یہ مجھے ایک بہت بہتر بڑا پھر- یہ دھندا ہے سرکاری اسپتالوں میں، خاص طور پر جو گائنی کے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بڑا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، تو سر پیسے اس کو اکٹھے ہوتے کون ہیں، سلجھائے گا؟ پھر خوشی کون میں لوگ لے کے دے جاتے ہیں. کون اور ایسے پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے؟ ایسے پروجیکٹ جو لا رہے ہیں ان کو سوچنا ہوگا. یہ جو معاملہ ہے اس وقت جو محکموں کو تو مرج کیا جا رہا ہے، ایک سب انسپیکٹر مجھے ملا تھوڑے دن پہلے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. 14 سکیل کا تھا. وہ کہہ رہا تھا جی میری افتخار صاحب صرف ایک 36,000 پینشن لگی ہے اور 18,000 مجھے لیو ان کیچمنٹ ملی ہے. 3 بیٹیاں ہیں. مجھے بتائیں کہ 14,000 میں شادی ہوتی ہے اور 36,000 میں 20,000 بل دے دے گا. وہ بالکل ایسا 30 ہے. سال نوکری کرنے کے بعد کیسے گزارا کرے گا؟ بالکل جی. پروفیسر فائزہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو بات افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کلاس 4 کے جو ملازم ہیں ان کی بھرتی 2011 سے ہوئی ہی نہیں ہے. اب سارے شاید سکولز میں بھی یہی حال ہے، کالجز میں بھی سارے جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پرائیویٹائز کی طرف تو جانا ہوگا نا. جس طرح محکمے ہمارے پروفٹیبل نہیں ہیں، وہ پیسہ نہیں کما رہے، اپنے وسائل نہیں دے رہے، تو اپنے وسائل سے محکموں کو چلنا یہ تو ہوگا. اب تک پالیسیز گورنمنٹ نہیں حکومت بنانی اس کے اوپر بجٹ لگائے گی. یہ تو گورنمنٹ نے پالیسیز بنانی تھی نا کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کو بروٹلی آپ نے انفورس کرنا ہے. اب ہمارے محکمے میں دیکھیں کالجز میں جو اس لیے پروموشن نہیں ہو رہی کہ 18 گریڈ کی سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی اور پھر 19 کی خالی ہو جائیں گی. اور اچھا کیا کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آج کل یا اب جدید دور میں، چلو جدید نہ کہیں، آج کل کے دور میں کہہ لیں کہ جو جتنے بھی ہمارے کالجز ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے، ان کی جگہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیاں، لوگ اس طرف اسٹوڈنٹس نے رجوع کر لیا اور حکومت بالکل اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہی؟ نہیں، اگر آپ سٹینڈرڈ کا جائزہ لیں اور ان کی آپ تعداد کا دیکھیں کہ ان میں جو گورنمنٹ میں کے جو ادارے ہیں ان سے 20% سے بھی کم لوگ ہیں جو پرائیویٹ اداروں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی فیسیں گورنمنٹ کے ادارے ابھی بھی بہترین ادارے ہیں اور اور سٹینڈرڈ ادارے ہیں. اسٹڈی وہاں پر جو بہترین اسٹڈی ہے کیونکہ ویل کوالیفائڈ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، بالکل ایم فل پی ایچ ڈی. اور لوگ ابھی بھی یہ رجحان ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سرکاری کالجز کے اندر داخل ہوں. بہت سارے ابھی بھی، اور اسکولوں کے اندر تو رجحان کم ہے. وہ اسکولوں میں، لیکن کالجز میں یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا 23,000 پوسٹ سینکشن پوسٹ ہیں. اب ہمارے پاس 17,000 جو ہیں ٹیچرز رہ گئے ہیں. اس میں سے وہ ہر سال اب سی ٹی آئیز بھرتی کرتے ہیں جو 9 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے. مسائل بہت زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے. 30 سیکنڈ میں کنکلوڈ کیجئے گا شہزاد صاحب. آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش یہ ہے حکومت پنجاب سے بھی کہ پنجاب کے عام سرکاری ملازم کا بھی خیال کریں، اس کے مسائل کے اوپر توجہ دیں. انہوں نے آپ کے لیے نعرے بھی لگانے ہیں، انہیں آپ نے جلسوں میں بھی بلانا ہے، تو عام سرکاری ملازمین کی بات بھی سنیں. جی افتخار رسول صاحب. دیکھیں جی، میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح کے لیو ان کیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کی ہے اس کو فوراً ختم کیا جائے. اور اگر یہ گورنمنٹ کو لوگ نعرے لگا کے باہر آئیں گے اور اگر نہیں کر رہے تو مزید یہ لوگ پس جائیں گے اور یہ حکومت یہ پریشان ہوگی. جی ٹھیک ہے. فائزہ رانا مجھے لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کا بہت برا حال ہوگا اگر اس طرح کی پالیسیز جاری رہیں تو، اگر انہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین یہاں پر اگر بات کریں تو ان ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ جو پیارے ملازمین ہیں ان کے ساتھ ان کو ریلیف بھی ملتا ہے، ان کو بجٹ بنانے کے الگ سے تنخواہ بھی دی جاتی ہے، اسپیشل لانس بھی دیے جاتے ہیں. پنجاب اسمبلی کی بات کر لیں ان کو بھی تنخواہیں الگ سے دی جاتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی بات کر لیں، سول سیکریٹریٹ کی بات کر لیں، تو جو پیارے ملازمینوں کی لسٹ میں جو آتے ہیں ان کو سب کچھ ملتا ہے. لیکن جو ہے وہ عام ملازمین جو عام محکمے ہیں، جس طرح ٹیچرز ہیں، کلرک ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا اس طرح کے جو محکمے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اور اب بھی تفریق پیدا کی جا رہی ہے، بلکہ کر دی گئی اس بجٹ میں. تو یہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا یہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے اس کے اوپر. اب بجٹ تو آ چکا، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکومت دوبارہ اثر نو جائزہ لے گی، کوئی ان کو ریلیف دے گی. ناظرین اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.